اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں؟ اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا۔ تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ، آ جاؤ، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اور ادھر بازار میں، کھیت میں، ہر چیز میں ایک رونق ہے، چہل پہلے، چڑیاں چوں چوں کر رہی ہیں، کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں، فاختہ اڑ کے آ رہی، کبوتر اڑ کے آ رہے ہیں، چیل اڑ کے آ رہی، شیر نکلتا ہے شکار کے لیے، چڑیاں نکلتی ہیں دھانے کے لیے، سانپ نکلتا ہے چوہے کے لیے، چوہا نکلتا ہے اپنے غذا کے لیے، بلیاں نکلتی ہیں چھیچڑے کے لیے، کتے نکلتے ہیں ہڈیوں کے لیے، انسان نکلتا ہے روٹیوں کے لیے، کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک دھماکہ ہوگا، ہائے ہائے، اور وہ کینچی والے کی کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، نوٹ والے کے ہاتھ سے نوٹ یوں بکھر جائیں گے، بٹوا یوں بکھر جائے گا، بیج والے کا ہاتھ یوں گرے گا، بیج وہیں گر جائے گا، نوالا بنانے والی کے ہاتھ میں نوالا بیٹے کے منہ تک نہیں جائے گا، یوں گر جائے گا، روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے روٹی توے پر نہیں جائے گی، یوں گرے گی، توا وہ جائے گا، وہ جائے گی، معصوم بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے والی بچے کو یوں پھینکے گی اور بھاگے گی، لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے، نہ ماں نے بچنا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خامند بھاگیں گے، خامند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی، دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یار کو یار یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا، وہ آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی، پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے۔ واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحقیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب وہ آئے گا نا جنت کے دروازے تو 8 دروازے پکاریں گے، حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی، ہر دروازہ ادھر آئی، کہنے گے یا رسول اللہ من هذا ان هذا لمرتفع شان، کون ہے یہ اونچی شان والا؟ تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، اس جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، یہ جنت کے سردار ہیں، انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا
کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے. یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں. سورج سر پہ یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے زہر کو بلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو. زہر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو. اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں. تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے. تو آپ کہتے آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو. یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے, آسمان نے کبھی نہیں دیکھے, فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضو ہو رہا ہے. یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے, خون آلود پیشانیوں کے ساتھ, فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ, ٹوٹے پھوٹے اعضاء کے ساتھ. اللہ اکبر. جب انہوں نے تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی. جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا غصے لیے ہوں گے.